نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو آپ کا بھائی معاویہ اعظم طارق اسمبلی میں زبان پہ تالا لگا کے نہیں بیٹھتا، ختم نبوت کا پہرے دار ہے، آپ کے ساتھ بیٹھیں گے۔ اور ہمارے رشتے اس ابو بکر کے ساتھ ہیں جو جیا تو محمد کے ساتھ، جو گئے تو محمد کے ساتھ، جو دن قیامت کے اٹھے تو پاک پیغمبر کے ساتھ۔ میرے اللہ نے چاہا ہم دنیا میں بھی ساتھ ہیں اور غلامان صحابہ اور اہل بیت آخرت میں بھی ساتھ ہیں، کہ ہمیشہ بادشاہی صرف اللہ کی ہوتی ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی بادشاہی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی۔ حالات بدلے، وقت بدلا، رنگ بدلا، مختلف انداز سے، سیاسی اعتبار سے، مختلف راستوں سے یہاں کے لوگوں کو زد و کوب کرنے کی کوشش کی گئی۔ ہمارا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں، ہمارا ملک دشمنی سے تعلق نہیں، ہماری ایک بات ہے، ہم اپنا تن من دھن قربان کر سکتے ہیں، محمد کریم کی آبرو پہ سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ ہماری ایک ہی بات ہے۔ انہوں نے کہا بڑا عرصہ ان دین کے چاہنے والوں کو اذیتیں دی، اب ذرا دیکھو تو یہ کم ہوئے یا زیادہ ہوئے۔ تو 2002 میں مولانا اعظم طارق شہید نے MN کا حلقہ بڑا ہوتا ہے، اس پہ جب ووٹ لیے تو وہ ووٹ قریباً 40 سے 42 ہزار کے درمیان میں تھے، لیکن جب 17 سال کے بعد مولانا اعظم طارق کے بیٹے کو ان کی جماعت کے قائدین نے علامہ محمد احمد لدھیانوی صاحب کی سرپرستی میں، علامہ محمد احمد لدھیانوی صاحب کی دعاؤں کے سائے میں مجھ ناچیز کو موقع ملا، اس وقت دنیا نے دیکھا وہ ہمارا 42,000 جو MNA کے حلقے پر تھا، اب MNA پر نہیں MPA پر بھی وہ 70,000 تک پہنچ چکا۔ اور وہ جنہوں نے یہ سوچا ہوا تھا کہ شاید سوئی گیس تو ہمارے باپ کے گھر سے آتی ہے، وہ جو سوچتے تھے کہ شاید فنڈ تو ہمارے آباء و اجداد کی زمینوں کا ٹھیکہ ہے، مولانا محمد احمد لدھیانوی کو اسی شہر کے لوگوں نے 52,000 ووٹ جو شہری حلقہ ہے اس سے لے کر پہلے نمبر پر کامیاب بھی کیا، اور ان کے مقابلے میں صرف 24,000 ووٹ لینے والے کو ٹھٹے مار کے مسترد کر دیا، اور یہ بتایا کہ جنگ جھنڈی والوں۔ آج جس سڑک پر ہم کھڑے ہوئے اس کا نام سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے ہم نے رکھا ہے، اور خالد بن ولید جو اللہ کی تلوار ہے، اللہ کی تلوار ہے۔ ہم الحمدللہ حضرت خالد بن ولید کے ماننے والے ہیں۔ یہاں پہ بات رانا نظام الدین کی نہیں ہے، یہاں پہ بات ملک نیاز کی نہیں ہے، یہاں بات عاصم بھٹی اور رمضان جانا کی نہیں ہے، یہاں پر بات گادھی برادری اور بھٹی برادری اور جناب مختلف انصاری برادری اور جہاں پر رہنے والی مختلف برادریوں کی نہیں ہے، یہاں پہ بات ہوتی ہے تو کمبلی والے محمد کی بات ہوتی ہے۔ ہم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کے نام سے اس روڈ کو منسوب کیا۔ یہاں جو بیٹھے ہوئے 20 سال کا جوان ہے یا 25 سال کا جوان ہے، اس سے اگر پوچھا جائے تو یہ کہے گا کہ جدن دا سانو سنبھالا ہے ادن دی تا ٹوٹی ہوئی، جیڑا 25 سال دا ہے جدن دا اینو سنبھالا ہے ادن دی ٹوٹی ہوئی، جیڑا 10 سال دا ایسا کہنا جی جو میں سکول بہنا تے میں سلامت کوئی نہیں بیکھی۔ ابھی تک میرے گھر میں میری اپنی جو جس بند کوچے میں میں رہتا ہوں اور وہ سامنے مسجد والی گلی ہے، میرے محلے کے لوگ کھڑے ہیں، ابھی تک وہاں پہ میں نے اس طرح کا روڈ بنوانے کا سوچا بھی نہیں ہے جس طرح کے افتتاح آج آپ کو کر کے دے کے جا رہے ہیں۔ آپ کے بچوں کے لیے آسانی، آپ کے بزرگوں کے لیے سہولت، یہاں میری ماں بہنوں کے لیے آسانی، گزرنے والوں کے لیے آسانی۔ میرے دل میں صرف ایک بات ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پارٹیوں کے ٹکٹ کو نہیں دیکھا، جنہوں نے حسین کے نانے کو دیکھا۔ ہر دور میں
میں اسمبلی میں پہنچا, مجھے ایک نے کہا مولانا صاحب مڑ تواڈے مقابلے دے وچ جڑا بلے والا ہے اونوں کتنے ملنے نے؟ میں کہ اللہ رکھے خیر, وہ ساڈے تو 55,000 پچھائی صحابہ دے غلاماں دی ہوا نوں بھی کوئی نہیں پڑتا. مولانا اعظم طارق شہید رحمۃ اللہ علیہ جب اسمبلی میں پہنچے, اس سے پہلے یوں پاکستان بنے ہیں ہر بندہ میں سوئی گیس لے آواں گا, میں سوئی گیس لے آواں گا. مولانا اعظم طارق حالانکہ اپوزیشن میں تھے لیکن پھر بھی جنگ میں سوئی گیس مولانا اعظم طارق لے کر آئے یا نہیں آئے؟ اور آج الحمدللہ چولہے جل رہے ہیں. مولانا اعظم طارق جب سوئی گیس لے آئے تو لوگوں نے کہا مولانا سوئی گیس آپ لے کے آئے ہیں, پہلے چولہا آپ کے گھر میں جلنا چاہیے. مولانا نے جواب میں فرمایا نہیں, ترتیب سے شروع ہوگی, جس دن میرے گھر کا نمبر آئے گا اسی دن میرے گھر میں چولہا جلے گا, اس سے پہلے میں نے چولہا نہیں جلوانا. اور میں نے اس سے پہلے بھی کہا, میں آج بھی کہتا ہوں, مولانا اعظم طارق کے زمانے کا کوئی ایک کیس مجھے بتائے, کوئی بندہ یہ کہے کہ میری گلی میں سوئی گیس نہیں لگنے دیا تھا کیونکہ میں ان کا مخالف تھا, میرٹ پر انہوں نے تقسیم نہیں کی تھی, کوئی ایک کیس آج نکل آئے میں یہی کھڑے کھڑے اپنی ایم پی اے کی سیٹ سے استعفیٰ دینے کے لیے تیار ہوں. ہم نے انتقامی سیاست کبھی نہیں کی. ووٹ ہمیں 70,000 ملا ہوگا لیکن ہم نمائندے 5 لاکھ ووٹوں 5 لاکھ لوگوں کے. یونیورسٹی آف جنگ ہواؤں میں, باتوں میں, خوابوں میں, خیالوں میں تھی. آج وہاں پر جنگ کی 2100 بیٹے اور بیٹیاں زیر تعلیم ہیں اور الحمدللہ 16 پروگرام وہاں پر جاری ہو سکتے. آپ کا ٹی بی ہاسپٹل عرصہ 10 سال سے اس کا گرے سٹرکچر آپ دیکھتے تھے, ابھی 200 بیڈ کے لیے الحمدللہ وہ ہسپتال اپنا کام کر رہا ہے. آپ کا جنگ سٹی, اس کو ٹی ایچ کیو لیول کا ابھی تک درجہ نہیں ملا. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کے ہلال احمر اور آپ کے اس موجودہ ہیلتھ سینٹر کو ملا کر اس کو باقاعدہ ٹی ایچ کیو کا درجہ دیں اور جنگ سٹی کے لوگوں کے لیے علاج معالجے کی سہولتیں اتنی اچھی ہوں کہ ان کو جنگ صدر تک کے سفر کی ضرورت نہ پڑے. یہاں کھیل کا میدان آپ کے سامنے, ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے ملک نیاز صاحب نے, باقی دوستوں نے بھی کہا, بلکہ ہمارے بھائی جو بھائی عظمت صاحب ہے وہ وہاں ہمارے اس کے کرکٹ سٹیڈیم میں بڑی اچھی کراٹوں کی ماشاءاللہ گیم بھی کروا رہے ہیں. اور اسی طریقے سے ہمارے بزرگ لالا عتیق صاحب ہیں, باقی بزرگ ہیں, ان کی سرپرستی میں مختلف یہاں پہ سوشل ایکٹیویٹیز ہوتی رہتی ہیں. ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم یہاں پر آپ کو انڈور گیمز کے لیے بھی ایک بہترین ماحول مہیا کر سکے. اور میرے جنگ سٹی کے لوگوں کے لیے جہاں تک ہو سکے میں صاف کہتا ہوں کہ سب سے پہلے اگر کوئی بہتری لا سکے تو وہ آپ کے لیے لائیں گے. اور آپ کے علم میں یہ بات موجود ہے, اس وقت ہمارے شہر کا سب سے بڑا مسئلہ سیوریج کا مسئلہ ہے. آپ یہاں سے جب نکلتے ہیں پرانے چنیوٹ روڈ پر تو آپ نے وہاں دیکھا ہوگا کہ ریلوے روڈ کی پرانے چنیوٹ روڈ سے گزرتے ہوئے جو ریلوے کی سائیڈ ہے گوداموں کے ساتھ, وہاں پہ باقاعدہ پبلک ہیلتھ کے تعاون سے 1.25 ارب روپے کے سیوریج کے میگا پروجیکٹ کا ہم نے سنگ بنیاد کاغذوں میں نہیں رکھا, اس کا عملی طور پر آپ کو ہوتا ہوا کام نظر آ رہا ہے. اور انشاءاللہ ہم جنگ سٹی کو سب سے پہلے, صدر اور نئے شہر کو اس کے بعد ہم سیوریج کے مسائل سے ایسا نکالیں گے کہ دوبارہ 50 سال تک یہاں کے لوگوں کو سیوریج کا مسئلہ نہیں. آپ نے اگر اس کا وزٹ نہیں کیا تو آپ اس کا وزٹ ضرور کر لیں. مجھ سے پہلے مولانا انس نے یہاں پہ کہا کہ ہم جنگ سٹی کے لوگوں کو, مولانا اعظم طارق کا آخری افتتاح تھا اور ہم نے یہاں سے شروع کیا. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ میں آپ کو ایک خوشخبری دینا چاہتا ہوں, اور وہ عنقریب ایک دعوت ہم آپ کے لیے رکھیں گے. ابھی فی الحال وہ سرپرائز ہے. میں اپنا سیاسی ایک بڑا دفتر, اپنے گھر سے بھی بڑا اور اہم اور حقیقی دفتر جنگ سٹی کے اندر باقاعدہ عنقریب کھولنے والا ہوں.
میں آپ کا بھائی ہوں، میں آپ کا بیٹا ہوں، میں آپ کا بھتیجا ہوں. مجھے یہ اچھا نہیں لگتا کہ اس تپتی ہوئی گرمی میں مجھ سے ملنے کے لیے کوئی وہاں پہ صدر پہ آئے. میں انشاءاللہ ان قریب یہ سرپرائز دوں گا آپ کو کہ جنگ سٹی کے اندر ایک باقاعدہ اپنا دفتر قائم کریں گے، آپ کے ساتھ رہیں گے، آپ کے ساتھ بیٹھیں گے، اور ہمارے رشتے اس ابو بکر کے ساتھ ہیں جو جیا تو محمد کے ساتھ، جو گئے تو محمد کے ساتھ، جو دن قیامت کے اٹھے تو پاک پیغمبر کے ساتھ. میرے اللہ نے چاہا ہم دنیا میں بھی ساتھ ہیں اور غلامان صحابہ اور اہل بیت آخرت میں بھی ساتھ ہیں. آخری اور اہم بات جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، میرے بھائیوں بزرگوں، یہ ساری سڑکیں بن جائیں، یہ سارے سیوریج کے مسئلے حل ہو جائیں، ہر گھر میں گیس آ جائے، ہر گھر کی ضرورتیں پوری ہو جائیں، لیکن میرے نبی کی عزت پہ حملہ ہو تو آپ سڑک کی وجہ سے سکون میں رہ سکتے ہیں؟ میرے نبی کی عزت پہ بکواس کی جائے آپ سوئی گیس کے میٹر کی وجہ سے سکون میں بیٹھ سکتے ہیں؟ ہمارے لیے سب سے بڑی بات ہمارے نبی کی عزت اور حرمت ہے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے ہم نے اسمبلی کے اندر صرف یونیورسٹی کے لیے، جنگ کو ڈویژن بنانے کے لیے، ڈاکٹر عافیہ کے لیے، اور جنگ کی محرومیوں کو اور پاکستان کے مظلوموں کو سہارا دینے کے لیے ہی صرف آواز بلند نہیں کی. اگر فرانس میرے نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو آپ کا بھائی معاویہ اعظم طارق اسمبلی میں زبان پہ تالا لگا کے نہیں بیٹھتا، ختم نبوت کا پہرے دار ہے.